اس کے بدلے میں آپ اجر مانگیں تو اجر تو آپ کو نفل پڑھ کے مانگنا پڑے گا، سنتیں پڑھ کے مانگنا پڑے گا، مستحبات و واجبات کے ذریعے مانگنا پڑے گا۔ یہ فرض تو آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ نے پوری کرنی ہے۔ اس لیے اگر آپ کہیں کہ میں نے جمعہ پڑھا بڑا ثواب ہوا، یہ جمعے کا ثواب نہیں، جمعہ پڑھ کے آپ نے اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ جی میں انسان ہوں، اللہ کی بارگاہ کا حاضر باش بندہ ہوں۔ آپ نے عصر پڑھی، آپ نے مغرب پڑھی، آپ نے عشاء پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، حج فرض ہونے پر آپ نے حج کیا، اگر زکوٰۃ کے فرض ہونے پر آپ نے زکوٰۃ دی تو گویا آپ نے اپنے ایمان کو ثابت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اجر کب ملے گا؟ جب آپ اس پر اضافہ کریں گے، اس پر نیکیوں کا اضافہ کریں، نوافل کا اضافہ کریں، اور دعاؤں کا اضافہ کریں، صدقات کا اضافہ کریں، اور نیک اعمال کا اضافہ کریں، پھر آپ اجر دیں گے۔ اس لیے جمعے میں جتنا وقت سے پہلے آئیں گے اللہ اس کا اجر دیں گے۔ اور یہ مجھے پتا ہے کہ 2 4 10 منٹ 20 منٹ وہ اثر ہم پر رہے گا، جمعہ گیا تو بات کریں، اگلا جمعہ پھر نہیں۔ اس لیے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے، خاص طور پر ہمارے اس خطے میں، یہ بر صغیر پاک و ہند میں بدقسمتی یہ ہے کہ دین ہمیں محنت سے نہیں ملا، مسلط کر دیا گیا۔ وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ سنی کا مطلب کیا ہے؟ سن سنا کے مسلمان۔ وہ میرا ایک بھائی ہے مذاق میں کبھی کہتا ہے کہ سنتے ہم غور سے نہیں، بس مولوی صاحب دھکے سے کبھی سپیکر لگا کے ہمیں ٹھوس دیتے ہیں، کہتے ہیں سن، وہ ہم سن لیتے ہیں، وہ ہمارے دماغوں میں کبھی بیٹھ بھی جاتا ہے، پھر وہ ہم سمجھتے ہیں دین ہمیں پتہ نہیں۔ تو اس لیے میرے محترم، ہم اگر وقت سے پہلے نیکی کے لیے آمادہ ہوں گے، یہ نیکی ہے۔ نماز سے پہلے اہتمام کریں گے وضو کرنے کا، یہ نیکی ہے۔ روزے سے پہلے سحریوں کا اہتمام کریں گے، یہ نیکی ہے، اس کا اجر ملے گا۔ جس نیکی کے لیے جتنا اہتمام کریں گے، نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا خذوا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زیب و زینت کا خیال کیا کرو۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ نماز سے پہلے کتنے خوشبو لگاتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ جی میں نے گھر میں یا مسجد میں یا فلاں جگہ خوشبو رکھی تاکہ نماز کے لیے جاؤں تو میں تھوڑی لگا لیا۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم مسجد میں جاتے اس لیے ہیں تاکہ مسجد کا اے سی ہے وہ ٹھنڈے بیٹھے چل ہو جائے۔ وہاں لاہور میں ایک صاحب میں مجھے کہنے لگے، اور یہ 2 4 مہینے پہلے بل زیادہ آ گئے، کہنے لگے حضرت صاحب بل زیادہ آ گئے۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہا جی وہ لوگوں کو کہیں تو مانتے نہیں، اور 5 لاکھ بل آ گئے اور مسجد آپ سے آدھی ہوئی۔ میں نے کہا پھر؟ کہا 2 4 دن ہم نے اعلان کیا اور لوگوں نے پرواہ نہیں کی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہم نے ایک اے سی بیچ دیا، ہم بل ادا کر دیا۔ تو میں نے کہا مہربانی کر کے باقی بھی اے سی اٹھا دو۔ اللہ کو تو اے سیوں کی ضرورت نہیں۔ اس مسجد میں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کہتے ہیں تو اللہ تو خود سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ یہاں بیٹھتے ہو اپنے گھر سے، یہاں خالی قدم آتے ہو، ایک ایک قدم پر آپ کو اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ تو نہیں دیکھتے بھی تمہیں ٹھنڈ لگی کہ نہیں لگی، تمہیں ہوا لگی کہ نہیں لگی، تمہیں سکون ملا کہ نہیں ملا، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اس لیے جو آدمی نیکی جتنے اہتمام سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اجر زیادہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے نیکی یا تو آپ دنیا کے لیے کر لو یا آخرت کے لیے کر لو۔ آخرت کے لیے کرو گے وہ نیکی ضائع نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے کام دے گی۔ دنیا کے لیے کرو گے 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، پھر سب ادھر ہی رہ جائے گا۔ آپ کا مال، آپ کی دولت، آپ کے بیوی بچے سب ادھر رہ جائے گا، خالی ہاتھ آپ نے آگے جانا ہے۔ اور میرے سے زیادہ آپ تجربہ کار ہو، اس لیے کہ ساتھ نماز جنازہ وہ جنازہ گاہ ہے، آپ دن میں کئی مرتبہ دیکھتے ہو میتیں آتی ہیں خالی ہاتھ، کچھ بھی پلے میں نہیں ہوتا، کفن پہنایا ہوا ہوتا ہے، لوگ کندھوں پہ اٹھا کے یہاں دفنا کے چلے جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے محترم نیکی کرو، لیکن نیکی ایسی کرو جو آپ کے کام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔